میں اپنے چینل روحانی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ میری بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ کرے اپنے گھروں میں آباد اور شاد رہیں ہمیشہ، اور ہمیشہ اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے جو احکامات ہم پر نازل ہوئے، جو اللہ پاک کے فرائض اللہ پاک نے ہم پر نازل کرے، جو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، معمول ہے، ان میں نماز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ نماز کے بغیر زندگی سمجھیں ویران ہے۔ نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی، دن میں آپ نے ایک وقت کی نماز بھی اگر نہیں پڑھی، آپ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، تو سمجھیں آپ اپنی زندگی کو صرف ضائع کر رہے ہیں۔ نماز اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دین کا ستون تو ہے ہی۔ یہ تو بہت ہی ایک مشہور ایک سمجھیں آپ حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کی کنجی ہے۔ یہ باتیں تو بچوں کو بتائی جاتی ہیں شروع میں، جب بچوں کو نماز سکھائی جاتی ہے۔ لیکن آج کا وقت بس کیا کریں، افسوس ہوتا ہے، آج کا وقت ایسا آ گیا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو اپنی نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ وہ آرام سے اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اذان ہوئی ہے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ نماز کے لیے ماشاءاللہ اٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ بس یہ ہماری لاپرواہیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری نالائکیاں ہیں۔ سیدھے سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرتے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل ہمارے لیے کتنی آسانیوں کا باعث بن سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو مزید خسارے میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اذان دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی پکار ہوتی ہے، جس پہ ہمیں لبیک بولنا چاہیے، جس پر ہمیں فوراً سے اللہ کی طرف دوڑ جانا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہمارا دل دماغ سارا کچھ ہمارا دنیا میں الجھا ہوا ہے۔ پیسوں کا حساب کتاب کر لیں، دکانداری دیکھ لیں، گھر کے کام کر لیں، فلاں کام ضروری ہے پہلے وہ کرائیں پھر پڑھ لیں گے۔ اسی چکر میں نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، خیال رکھیں، کیونکہ نماز آپ کا وہ عمل ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا آپ کو موقع دیتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز ایسے نہ کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کے لیے پابندی کا خیال رکھیں، اور نمازوں کو وقت پہ ادا کرنے کا سوچیں کہ نماز ٹائم پہ ادا ہو جائے۔ سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف دوڑیں۔ نماز بھی ضروری کام ہے، ایسے نہیں ہے کہ نماز کو اپنے سائڈ پہ کر دیا اور تمام کام نمٹاتے رہے، نہیں، نماز بھی ضروری کام ہے اگر آپ سمجھیں تو، اگر آپ اہمیت دیں تو۔ اب میں آج بات کرتی ہوں ان لوگوں کی جو نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کی طرف جا ہی نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ دل سے چاہتے ہیں نماز پڑھنا، یہ تو نیت کا حال اللہ جانتا ہے بے شک، کیونکہ اللہ پاک تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ ان کی نیت تو ہے، لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں، کچھ ایسی سوچیں آ رہی ہیں جو نماز پڑھنے نہیں دے رہی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک میں بہترین وظیفہ بتاتی ہوں، برائے مہربانی اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک چاہے گا تو آپ کی نماز کی رکاوٹیں دور ہوں گی، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور آپ کی نمازیں انشاءاللہ تعالیٰ وقت پر ادا ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب اذان ہو، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئے، ٹھیک ہے، تو آپ
اذان کی آواز سنتے ہی 7 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. ٹھیک ہے؟ اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئی، آپ نے اذان سنتے ہی اذان کے بعد سورۃ فلق پڑھیں اور 7 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اپنے اوپر دم کر لیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. دیکھیے گا انشاءاللہ، آپ کوشش کریں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری طرف آ کر تو دیکھ، میں تجھے اپنا نہ بنا لوں تو کہنا. آپ ایک قدم بڑھ کر دیکھیں. وہ اللہ وہ جو ہے ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم کس وقت تڑپتے ہیں، ہم کس وقت پکارتے ہیں، ہم کس وقت اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. وہ جانتا ہے. تو برائے مہربانی جب آپ یہ 7 مرتبہ سورۃ فلق پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں تو پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس وقت تمام خیالات کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر صرف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور صرف اللہ سے رجوع کریں، اللہ کو پکاریں اور اپنے دھیان کو یکسوئی سے اللہ کی طرف راغب رکھیں جتنی حد تک ممکن ہو سکے. شیطان بہکاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اچھے انسانوں کو بہکا دیتا ہے، اس کا کام بہکانا ہے. لیکن ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے وہ بندے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنی راہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم شیطان کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں، شیطان کو جیتنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم کھڑے رہیں گے اور اللہ پاک کی سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کرے گا. آج ایک نماز میں کھڑے ہونے میں اگر دقت ہو رہی ہے، دوسری نماز میں کھڑے ہوں، تیسری نماز میں کھڑے ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نمازوں میں اللہ پاک خود آسانیاں کر دے گا. آپ کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں پھر آپ کو رکاوٹیں نہیں لگیں گی، بلکہ آپ کا دل نماز میں لگنے لگے گا انشاءاللہ. اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ کا حبیب آپ سے راضی ہو اور آخرت آپ کی اچھی ہو. آخرت انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہم سب کی اچھی کرے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو. کیونکہ اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائیں تو پھر اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا، پھر کچھ بھی چاہیے نہیں ہوتا. اگر اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہیں تو کوشش کریں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی رکھیں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. مجھے ابھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں اور آپ لوگوں سے ہر وہ ٹاپک، ہر وہ ایسا ایشو جو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بات کرنی چاہیے. یقین کریں کہ میں کوئی پری پلان نہیں کر رہی ہوتی. جو بات میں آپ سے کر رہی ہوتی ہوں یہ بس بے ساختہ میرے منہ سے نکلتی جاتی ہیں اور میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرتی جاتی ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اس تعلق کو جوڑے رکھوں، بنائے رکھوں، باتیں ختم نہ ہوں اور باتیں ہوتی جائیں. کیونکہ جب ظاہر ہے جب ہمارے دلچسپی کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہمارے انٹرسٹ کا ایک ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ باتیں ہوتی رہیں اور ہم اس بارے میں بات چیت کرتے رہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھتے ہوں گے کیونکہ میں اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں. سچی بات ہے، میں کوئی اسکرپٹ والی باتیں نہیں کر رہی ہوتی، کوئی لکھ کر پری پلان نہیں بول رہی ہوتی. تو بس میرے دل کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ سے شیئر کر لیتی ہوں، سیدھی اور سچی باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور کمنٹس کریے گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور موضوع پر وظائف کی ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اس تعلق کو اللہ پاک بنائے رکھے. میرے چینل کو مزید اللہ پاک آگے وسعت دے. آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. مجھے آپ لوگ تعاون کریں، مجھے سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور انشاءاللہ تعالی میرے چینل کے حوالے سے میری امید ہے مجھے کہ میں اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو، خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کوئی ٹاپک سے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا وہ بھی اس موضوع پہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہاں اب بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے. تو برائے مہربانی مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں، مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی میڈیکلی پرابلم، کوئی روحانی پرابلم آپ لوگوں کے ساتھ ہو تو مجھ سے ضرور بات چیت کریں. میری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسائل کو حل کروں. میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوں. اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک میری اس کار خیر کو قبول فرمائے. اللہ حافظ.